ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں جو کہ کنواری مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیے گئے۔ یہ سن کر نجران کے عیسائی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو بغیر باپ کے دیکھا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو جب تم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے میں تم کو تعجب کیوں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں پر سورج سے زیادہ حق واضح فرما دیا، مگر وہ نہ مانے اور برابر جھگڑتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی، جس میں فرمایا، اے میرے حبیب، جو تم سے جھگڑا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تو آپ ان سے فرمائیں کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی طبقے کو میدان میں نکل کر مباہلہ کرنے کی دعوت دی تو صبح یا 3 دن کے بعد عیسائیوں کا ایک گروہ اپنے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں حضرت امام حسین کو اور اپنے دست مبارک میں حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور آپ کے پیچھے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے جب ان مقدس ہستیوں کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی پہاڑ کے ہٹنے کی بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا، لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ تم سب ہلاک اور تباہ کر دیے جاؤ گے، اور زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ نجران کے نصرانیوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ نصرانی آج مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے۔ ان لوگوں پر عذاب بہت قریب آ چکا تھا اور قہر الہی سے جنگل جل جاتے اور وہاں کے چرند پرند تک سبھی نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر ساری زمین کے نصارہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتے۔